وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض میں اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورتی اجلاس، وفاقی وزراء اور افسران نے وزیراعظم کو سعودی حکومت کے ساتھ سرمایہ کاری پر بریفنگ دی۔ عالمی اقتصادی فورم میں پاکستان کے موقف اجاگر کرنے پر بھی بات کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا، سستی کی کوئی گنجائش نہیں، تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ہے۔ سعودی سرمایہ کاری کے لیے SIFC کا کردار اہم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، ریاض میں وزیراعظم سے اعلیٰ سطح سعودی وفد کی ملاقات، معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے غیر معمولی گرمجوشی کا اظہار۔ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جنرل سیکرٹری سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل نے بتایا، جنگی بنیادوں پر پاکستان میں سرمایہ کاری پر کام شروع کر دیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا، سعودی وفد کے دورے پاکستان کے دوران پیش رفت پر برق رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاک سعودی عرب معاشی تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے۔ شہباز شریف عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ IMF سربراہ اور بل گیٹ سے بھی ملاقات متوقع۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر حکام وزیراعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکی امیچور سٹیٹمنٹ ہے۔ PTI نے دھمکیاں بھی دی ہیں، ماضی میں حملے بھی کیے ہیں۔ 9 مئی تک بات جا پہنچی ہے۔ کوئی اسلام آباد پہ قبضے کی یا چڑھائی کی کوشش کرے گا، وہ چاہے گا کہ وہ حکومت بھی کرے، تو یہ دونوں کام اکٹھے نہیں چل سکتے۔ PTI نے پہلے بھی حملے کیے، بات 9 مئی تک پہنچی۔ خواجہ سارا رفیع کا علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل، کہا، اسلام آباد پر چڑھائی کی بات اور حکومت ساتھ نہیں چل سکتی۔ حکومت کسی صوبے میں گورنر راج کا نہیں سوچ رہی، چڑھائی کی طرف چلیں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ PTI رہنما نے کہا، فوجی قیادت سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ بانی PTI کا ایک ہاتھ گریبان دوسرا پاؤں پر ہوتا ہے۔ لیگ 16-17 سیٹس والی پارٹی بن گئی ہے۔ ان کی تو کوشش یہی ہے کہ ہمیں فوج سے لڑایا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریالٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے۔ آپ مذاکرات کے پیرامیٹر طے کریں تو اس کے بعد چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ نون لیگ کی کوشش ہے ہمیں فوج سے لڑایا جائے۔ شبلی فراز کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور PTI دونوں بڑی حقیقت ہیں۔ حکومت کو مذاکرات کرنا ہے تو اصول اور ضوابط طے کرے۔ صرف سیاسی مقصد کے لیے ہاتھ بڑھایا گیا دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا۔ وقت پر غلط پیغام پہنچانے والوں کو سامنے لائیں گے۔ پارٹی چھوڑنے والوں کی واپسی کا اختیار بانی کے پاس ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو PTI سے مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگوں کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، وہ صرف چاہتے ہیں ملک معاشی بحران سے نکلے اور ملک درست سمت میں چل پڑے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا ٹولہ سیاست میں آ گیا ہے جس کا سیاست یا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر انہیں مسلط کرے اور باقی سیاسی جماعتوں کا وجود ختم کر دے۔ ٹانک کے قریب سیشن جج اخفاء۔ سیشن جج وزیرستان شاکر اللہ مروت کو نامعلوم افراد نے DI خان ٹانک روڈ سے گزرتے ہوئے اغوا کیا۔ مسلح ملزمان نے جج کی گاڑی اور محافظ وہیں چھوڑ دیا۔ جج کے اغوا پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سربراہی میں اجلاس، چیف سیکرٹری IG اور دیگر حکام کی شرکت۔ مغوی سیشن جج کی بازیابی کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے بھی نوٹس لے لیا، IG کو فوری ایکشن لینے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، جج کا اغوا انتہائی تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ بتائیں، صوبے میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، وہ قیام ہم کیوں سنجیدہ نہیں لے رہے؟ لاہور کے علاقے مصری شام میں فائرنگ سے سب انسپکٹر قتل۔ پولیس کے مطابق سب انسپکٹر ارشد پر ڈیوٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کی۔ ارشد کو 3 گولیاں لگیں۔ سب انسپکٹر پر فائرنگ کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ جب تک ہم انڈیویجول سے
نکل کے سسٹم کی طرف نہیں آئیں گے، یہ سسٹم ہمیشہ ہر انڈیویجول کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا۔ ایک چیف جسٹس صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں، دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں۔ جب تک ہم ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے پروگریس نہیں کر سکتے۔ عدلیہ کی تاریخ پر فخر ہے، نہ دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیف جسٹس اس طرف دوسرا اس طرف چلے جاتے ہیں۔ جب تک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب، کہا ادارے کو انفرادی طور پر چلانے کا کام بھولنا پڑے گا۔ آئین میں لکھا ہے عدلیہ مکمل آزاد ہونی چاہیے، سسٹم چلانا ہے تو سفارش پر جج نہ لگائیں، جو جج پرفارم نہیں کر رہا اسے اٹھا کر باہر پھینکیں، کرپشن کا مکمل خاتمہ کریں۔ ہمارا سسٹم سست ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں لائیں گے تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے دیا، عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو 3 دن کی مہلت دی۔ کراچی تجاوزات کیس میں سپریم کورٹ نے تحریری حکم جاری کیا کہ تجاوزات ہٹانے کا خرچ قبضہ کرنے والوں سے لیا جائے۔ ٹیکس دینے والے عوام کے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا۔ بدقسمتی سے سڑکوں پر قبضے اور تجاوزات ہیں، شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت روکنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ بتایا گیا دہشت گرد حملوں کے باعث رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، یہ سوچ پروان چڑھی کہ عمارتوں کے طرف اوپن اسپیس یا گارڈن پر بھی ان کا حق ہے۔ کے پی علی امین گنڈاپور اسلام آباد پر حملے کے بیان پر قائم۔ علی امین گنڈاپور نے کہا اسلام آباد کے لیے کال دینے کا اختیار بانی کو ہے، بانی پی ٹی آئی جو حکم دیں گے عمل کریں گے۔ صحافی نے پوچھا کیا آپ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرح کے پی پولیس کی وردی پہنیں گے؟ وزیر اعلیٰ کے پی بولے وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں، آپ پھر کہیں گے وہ بھی کرو۔ شہریار آفریدی کے فوج سے مذاکرات کے بیان پر سوال ہوا تو بولے شہریار آفریدی نے بیان دیا ہے، ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے تو وہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی مس کال کا انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ کے لیے سہولت میسر نہیں ہے۔ پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے 9 مئی قریب آ رہا ہے، شاید پی ٹی آئی ایک اور 9 مئی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ایسے بیانات دیں گے تو ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے، تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ سابقہ نگراں حکومت ابھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھی، وہ جاتے جاتے کو 32 ملین ٹن جو گندم ہے وہ باہر سے امپورٹ کر گئے۔ ہمارے جو سٹاکس ہیں جو حکومت وقت نے ظاہر ہے اس کے اوپر بلینز آف ڈالرز لگائے، وہ آلریڈی فیلڈ ہیں، نہ پیسہ ہے گندم خریدنے کے لیے اور نہ جگہ ہے گودام ہے رکھنے کے لیے۔ وزیراعظم نے ایئر وائی نیوز کی جانب سے معاملہ اٹھانے پر کسانوں کی شکایات کا نوٹس لے لیا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے کسانوں سے گندم کی فوری خریداری کا حکم۔ گندم خریداری کا ہدف 1.4 ملین میٹرک ٹن سے بڑھا کر 1.8 ملین میٹرک ٹن کر دیا۔ پاسکو کو شفافیت اور کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ معاملہ پروگرام دی رپورٹرز میں اٹھایا گیا تھا۔ پاور ڈویژن کی سولر پاور پر فکس ٹیکس لگانے کی خبروں کی تردید۔ اعلامیے کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی۔ ہم پورے نظام کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ایسی تجاویز اور ترامیم پر غور کر رہے ہیں جن سے غریب کو مزید بوجھ سے بچایا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر خبروں کے بعد پیپلز پارٹی رہنماؤں نے شدید رد عمل دیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کی، لکھا فخر کی بات ہے کہ بحیثیت چیف جسٹس ایشیا کے عظیم لیڈر کے مزار پر حاضر ہوا ہوں۔ برداشت، شراکت داری، جمہوری طرز عمل سے ہی نظریہ پاکستان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم ہمیشہ اپنی ہمشیرہ کو ساتھ رکھتے تھے، اسی کو مثال بناتے ہوئے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تاثرات درج کرنے کے بعد موبائل سے ویڈیو بھی بنائی۔ شاہین کے میچ وننگ سپیل نے لاج رکھ لی، پاکستان نے نیوزی لینڈ کی کمزور ٹیم کے خلاف سیریز بچا لی۔ آخری میچ میں کیویز کو 9 رن سے شکست، پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مہمان ٹیم کو 179 رنز کا ہدف دیا۔ کپتان بابر اعظم نے 44 گیندوں پر 69 رنز کی شاندار پاری کھیلی۔ فخر زمان نے 43 اور عثمان خان نے 31 رنز بنائے۔ شاداب خان نے 5 گیندوں پر 15 رنز کی برق رفتاری کھیلی۔
سائم ایوب اور افتخار پھر ناکام رہے. اوپنر نے 5 گیندوں کا سامنا کیا اور صرف 1 رن بنا سکے. جواب میں شاہین نے روایت برقرار رکھتے ہوئے پہلی اوور میں وکٹ اڑائے. پھر سائفرٹ نے عامر اور عباس کو آڑے ہاتھوں لیا. اسپنرز نے رنز کو بریک لگایا, وکٹیں بھی گرائیں. شاہین نے دوسرے سپیل میں 3 شکار کر کے جیت کی راہ ہموار کی. شاندار بالنگ پر شاہین پلیئر آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز قرار. ملک کے کئی شہروں میں بارشوں کا نیا سپیل. لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، نارووال، جھنگ سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش. کئی ایکڑ پر پھیلی فصلیں متاثر. گجرانوالہ میں آسمانی بجلی گرنے سے لڑکی جاں بحق. خانپور میں گھر کی چھت گر گئی، 2 بچے زخمی ہو گئے. اسلام آباد، چترال، سوات، مانسہرہ، بڑا گرام، لوئر دیر اور مالاکنڈ میں بھی بارش. سکھر غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری. 24 گھنٹے میں مزید 32 فلسطینی شہید، 70 زخمی ہو گئے. خان یونس کے النصر اسپتال کی اجتماعی قبر سے 35 اور الشفا اسپتال کے سندھ میں اجتماعی قبر سے 30 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد. حماس کو جنگ بندی کے لیے اسرائیلی تجاویز موصول. ترجمان حماس کا کہنا ہے کہ سینئر حکام تجاویز کا جائزہ لے کر اسرائیل کو اپنی شرائط سے آگاہ کریں گے. بات چیت کے نئے دور کے لیے حماس کا وفد مصر سے اسرائیل روانہ. غزہ میں قتل عام کے خلاف لندن میں شہری پھر سڑکوں پر آ گئے. مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی. اسرائیل کے خلاف احتجاج امریکہ سے نکل کر پوری دنیا کی جامعات میں پھیل گیا. پیرس کی یونیورسٹی میں فلسطینی پرچم لہرا دیے گئے. آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں طلبہ کا احتجاج. امریکی یونیورسٹی میں اسرائیل مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی. اوہایو کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں فلسطینی شہداء کی نماز جنازہ. پولیس سے جھڑپوں میں 12 مظاہرین گرفتار. فلسطینیوں کی جانب سے امریکی طلبہ کا شکریہ. رفح میں بے گھر فلسطینیوں نے اپنے کیمپس پر شکریہ امریکی طلبہ کی چاکنگ کر دی. لاہور میں منعقدہ کانفرنس میں جرمن سفیر کی تقریر کے دوران فلسطین کی حمایت میں نعرے. ایک شخص نے کہا، آپ یہاں کھڑے ہو کر سول رائٹس کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے ملک میں فلسطین کے حق میں بولنے والوں کو روکا جا رہا ہے. نوجوانوں کے احتجاج پر جرمن سفیر غصے میں آ گئے. باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. اسرائیلی شہری نتن یاہو کی پالیسی سے بیزار. تل ابیب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کا یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ. ناکام پالیسیز پر نتن یاہو سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ. استنبول میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے میں امریکی شہری نے اسلام قبول کر لیا. تاریخی مسجد آیا صوفیہ کے صحن میں کلمہ شہادت پڑھا. مسلمان ہونے پر سب نے مبارکباد دی. فضا میں تکبیر کے نعرے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے 2 دھڑوں کا تنازع حل. پاکستان سپورٹس بورڈ نے طارق بگٹی کی بطور صدر PHF تصدیق کر دی. شعلہ رضا کی چھٹی ہو گئی. وزیراعظم کے نامزد طارق بگٹی کو ہاؤس نے اعتماد کا ووٹ دیا. ذرائع کے کہنا ہے سیکرٹری PHF رانا مجاہد نے خط اور شواہد FIH کو بھیج دیے. ازلانچہ ہاکی ٹورنامنٹ سے پہلے FIH پاکستان ہاکی فیڈریشن کا تعین کرے گی. قومی ٹیم کی آج شیڈول ٹرائلز کے لیے سلیکشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی. کوچ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. پاک نیوزی لینڈ میچ کی اننگز بریک میں ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی. ICC T20 ورلڈ کپ کے پاکستانی سفیر شعیب اختر نے رکشے میں ٹرافی کے ساتھ میدان کا چکر لگایا. ٹرافی نیشنل کرکٹ اکیڈمی بھی لے جائی گئی تھی. 3 روزہ دورے میں ٹرافی اسلام آباد اور ایبٹ آباد بھی گئی. اور پاکستان ویمنز کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلی فتح کی تلاش. 5 میچز کی سیریز کا دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا کراچی میں. مہمان ٹیم نے پہلا میچ سنسنی خیز مقابلے میں 1 رن سے جیتا تھا. ون ڈے سیریز میں بھی کلین سویپ کیا تھا. سیریز کے تمام میچز سے اسپورٹس اور ARY پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.